الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے اور حضرت نے اپنے آباء طاہرین کے واسطے سے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینے کی راتوں سے بہتر، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالی نے تمہیں اپنے مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالی سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنے زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اس سے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں۔ تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے، قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ حق تعالی اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا،
اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سائے رحمت سے محروم رکھے گا، اور جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برائت نامہ عطا کرے گا، اور جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے تو خدا کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ شیطان کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ شیخ صدوق رحمہ نے روایت کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو رسول اللہ تمام غلاموں کو آزاد فرما دیتے، اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بس اے انسانو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچا سکتے ہو۔ خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن ہر گھڑی میں خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش جہاں دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزادی کرتا ہے جتنے کہ پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہے۔ پس اے عزیزو، توجہ کرو کہ مبادا یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازوں بجا لا کر دیگر عبادتوں میں سعی کر کے توبہ و استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوال اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ پس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو۔ نیز فرمایا کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارے روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک ہی نہیں بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے، آنکھوں کو حرام سے دور رکھو۔ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو، گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو، یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو، ہر وہ بات جو نہ کہنی چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، بری باتوں، جھوٹ بولنے، بہتان لگانے، لوگوں سے جھگڑنے، گلہ کرنے، چغلی کھانے جیسی سب چیزوں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو، حضرت قائم آل محمد کے ظہور کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو، تمہیں خدا کے خوف میں
اس طرح عاجز و خوار رہنا چاہیے جیسے وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کا دل رکا ہوا اور جسم سہما ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو، اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزہ دارو، تمہارے دل عیبوں سے، تمہارے باطن مکر و فریب سے، تمہارے بدن آلودگیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ اللہ کے سوا تمہارے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو۔ روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو۔ اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر ڈالو۔ اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو جو روزے کے لیے مناسب ہیں، تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اگر ان میں کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب و فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا، رسول اللہ نے سنا ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، تو حضرت سلام اللہ علیہ نے کھانا منگوایا۔ اس عورت سے کہا، یہ کھا لو۔ اس نے عرض کی، میں روزے سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا ہی نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے روزے کو تمام قبیح کاموں یعنی بد گفتاری وغیرہ سے محفوظ قرار دیا ہے۔ پس اصل و حقیقی روزے دار بہت کم ہیں، بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت تھکن کے کچھ نہیں۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزہ داروں سے بہتر ہے۔ جابر ابن یزید نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے جابر ابن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے، اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبانوں کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہے۔ جناب جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی۔ آپ نے فرمایا، وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں۔ مختصر یہ کہ اس ماہ مبارک کے اعمال 2 مطالب اور ایک خاتمے میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔